السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو آج کی اچھی بات وردہ مکاوی کے ساتھ. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے. تو جی آج کے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں. امید ہے آپ سب کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی. لائک اور کمنٹس کرنا نہ بھولا کریں اور ساتھ میں میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں. بہت شکریہ. جی تو آج کا ٹاپک ہم شروع کرتے ہیں. ابتدائی مسلمانوں کا صبر و ثبات اور اس کے اسباب و عوامل. یہاں پہنچ کر گہری سوجھ بوجھ اور مضبوط دل و دماغ کا آدمی بھی حیرت زدہ رہ جاتا ہے اور بڑے بڑے عقلا دم بخود ہو کر پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کیا اسباب و عوامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اس قدر انتہائی معجزانہ حد تک ثابت قدم رکھا، اور آخر مسلمانوں نے کس طرح اپنے بے پایاں مظالم پر صبر کیا، جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل لرز اٹھتا ہے. بار بار کھٹکنے اور دل کی تہوں سے ابھرنے والے اس سوال کے پیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان اسباب و عوامل کی طرف ایک سرسری اشارہ کر دیا جائے. ان میں سب سے اول اور اہم سبب اللہ کی ذات واحد پر ایمان اور اس کے ٹھیک معرفت ہے، کیونکہ جب ایمان کی بشاشت دلوں میں جان گزین ہو جاتی ہے تو وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے اور اسی کا پلہ بھاری رہتا ہے. اور جو شخص ایسے ایمان محکم اور یقین کامل سے بہرور ہو، وہ دنیا کی مشکلات کو خواہ وہ جتنی بھی زیادہ اور جیسی بھی باریک بھرکم ہو، خطرناک اور سخت ہوں، اپنے ایمان کے بالمقابل اس قائل سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا جو کسی بند توڑ اور قلعہ شکن سیلاب کی بالائی سطح پر جم جاتا ہے. اس لیے مومن اپنے ایمان کی حلاوت، یقین کی تازگی اور اعتقاد کی بشاشت کے سامنے ان مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ ایک آیت کا ترجمہ ہے، جو جھاگ ہے تو وہ تو بیکار ہو کر اڑ جاتا ہے، اور جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں برقرار رہتی ہے. پھر اسی ایک سبب سے ایسا اسباب وجود میں آتے ہیں جو اس صبر و ثبات کو قوت بخشتے ہیں. مثلا پرکشش قیادت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امت اسلامیہ ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے سب سے بلند پایا قائد و رہنما تھے، ایسے جسمانی جمال، نفسانی کمال، کریمانہ اخلاق، بعظمت کردار اور شریفانہ عادات و اطوار سے بہرور تھے کہ دل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کھینچے جاتے تھے اور طبیعت خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور ہوتی تھی، کیونکہ جن کمالات پر لوگ جان چھڑکتے ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا بھرپور حصہ ملا تھا کہ اتنا کسی اور انسان کو دیا ہی نہیں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرف، عظمت اور فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی پر جلوہ فگن تھے. عظمت و ضمانت، صدق و صفا اور جملہ امور خیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ امتیازی مقام تھا کہ رفقا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یکتائی و انفرادیت پر کبھی شک نہ گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو بات نکل گئی، دشمنوں کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ سچی ہے اور ہو کر رہے گی. واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں. ایک بار قریش کے ایسے 3 آدمی اکٹھے ہوئے جن میں سے ہر ایک نے اپنے بقیہ 2 ساتھیوں سے چھپ چھپا کر تنہا قرآن مجید سنا تھا، لیکن بعد میں ہر ایک کا راز دوسرے پر فاش ہو گیا تھا. انہی تینوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا. تینوں اکٹھے ہوئے تو ایک نے ابو جہل سے دریافت کیا کہ بتاؤ، تم نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا، میں نے کیا سنا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اور بنو عبد مناف نے شرف و عظمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا. انہوں نے غربا مساکین کو کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا. انہوں نے داد دہش میں سواریاں عطا کی تو ہم نے بھی عطا کی. انہوں نے لوگوں کو عطیات سے نوازا تو ہم نے بھی ایسا کیا، یہاں تک کہ جب ہم اور وہ گھٹنوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہو گئے اور ہماری اور ان کی حیثیت ریس کے 2 مد مقابل گھوڑوں کی ہو گئی، تو اب بنو عبد مناف کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس
ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، بھلا بتائیے ہم اس سے کب پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم اس شخص پر کبھی ایمان نہ لائیں گے اور اس کی ہرگز تصدیق نہ کریں گے۔ چنانچہ ابو جہل کہا کرتا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، لیکن تم جو کچھ لے کر آئے ہو اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل گزر چکی ہے کہ ایک روز غفار نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بار لعن طعن کی، اور تیسری دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے قریش کی جماعت، میں تمہارے پاس ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ تو یہ بات ان پر اس طرح اثر کر گئی کہ جو شخص عداوت میں سب سے بڑھ کر تھا وہ بھی بہتر سے بہتر جو جملہ پا سکتا تھا اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ اسی طرح اس کی بھی تفصیل گزر چکی ہے کہ جب حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوجھڑی ڈال دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھانے کے بعد اس حرکت کرنے والوں پر بد دعا کی تو ان کی ہنسی ہوا ہو گئی اور ان کے اندر غم و قلق کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہم بچ نہیں سکتے۔ یہ واقعہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ پر بد دعا کی تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کی ضد سے بچ نہیں سکتا۔ چنانچہ اس نے ملک شام کے سفر میں شیر کو دیکھتے ہی کہا، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے قتل کر دیا۔ ابی بن خلف کا واقعہ ہے کہ وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ تم نہیں بلکہ تمہیں قتل کروں گا، بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ احد کے روز ابی کی گردن پر نیزہ مارا تو اگرچہ اس سے معمولی خراش آئی تھی، لیکن ابی برابر یہی کہے جا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اس لیے اگر وہ مجھ پر تھوک ہی دیتا تو بھی میری جان نکل جاتی۔ تفصیل ہم آگے پڑھیں گے۔ اسی طرح ایک بار حضرت سعد بن معاذ نے مکہ میں امیہ بن خلف سے کہہ دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان تمہیں قتل کریں گے، تو اس سے امیہ پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی جو مسلسل قائم رہی۔ چنانچہ اس نے عہد کر لیا کہ وہ مکہ سے باہر ہی نہ نکلے گا، اور جب جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل کے اسرار سے مجبور ہو کر نکلنا پڑا تو اس نے مکے کے سب سے تیز رو اونٹ خریدا تاکہ خطرے کی علامات ظاہر ہوتے ہی چمپت ہو جائے۔ ادھر جنگ میں جانے پر آمادہ دیکھ کر اس کی بیوی نے بھی ٹوکا کہ ابو صفوان، آپ کے یثربی بھائی نے جو کچھ کہا تھا اسے آپ بھول گئے ہیں؟ ابو صفوان نے جواب میں کہا کہ نہیں، بلکہ میں خدا کی قسم ان کے ساتھ تھوڑی ہی دور جاؤں گا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا حال تھا، باقی رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور رفقا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے لیے دیدہ و دل اور جان و روح کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے دل کی گہرائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حب صادق کے جذبات اس طرح ابلتے تھے جیسے نشیب کی طرف پانی بہتا ہے، اور جان و دل اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھینچتے تھے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے۔ آپ کی صورت ہر جسم کا حوالہ تھی اور آپ کا وجود ہر دل کے لیے مقناطیس۔ اس محبت و فداکاری اور جان نثاری اور جان سپاری کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن میں خراش تک آ جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا ہی چبھ جائے، خواہ اس کے لیے ان کی گردن ہی کیوں نہ کاٹ دی جاتی۔ ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری طرح کچل دیا گیا اور انہیں سخت ماری گئے۔ عتبہ بن ربیعہ ان کے قریب آ کر انہیں 2 پیوند لگے ہوئے جوتوں سے مارنے لگا، چہرے کو خصوصیت سے نشانہ بنایا، پھر پیٹ پر چڑھ گیا۔ کیفیت یہ تھی کہ چہرے اور ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر ان کے قبیلے بنو تیم کے لوگ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے۔ انہیں یقین تھا کہ اب یہ زندہ نہ بچیں گے، لیکن دن کے خاتمے کے قریب ان کی زبان کھل گئی، اور زبان کھلی تو یہ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوئے؟ اس پر بنو تیم نے انہیں سخت سست کہا، ملامت کی، اور ان کی ماں ام الخیر سے یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا۔ جب وہ تنہا رہ گئیں تو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کھانے پینے کے لیے اصرار کیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا۔ آخر کار ام الخیر نے کہا مجھے تمہارے ساتھی کا حال معلوم نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور اس سے دریافت کرو۔ وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور بولی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ ام جمیل نے کہا میں نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتی ہوں نہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، البتہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے صاحبزادے کے پاس چل سکتی ہوں۔ ام الخیر نے کہا بہتر ہے۔ اس کے بعد ام جمیل ان کے ہمراہ آئیں تو دیکھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی خستہ حال پڑے تھے۔ پھر قریب ہوئیں تو چیخ پڑیں اور کہنے لگیں جس قوم نے آپ کی یہ درگت بنائی ہے وہ یقیناً بدعماش اور کافر قوم ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کا بدلہ ان سے لے کر رہے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی ماں سن رہی ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، بولیں آپ صحیح سالم ہیں؟ پوچھا کہاں ہے؟ کہا ابن ارقم کے گھر میں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تو پھر اللہ کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ میں نہ کوئی کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اس کے بعد ام الخیر اور ام جمیل بھوکی رہیں۔ جب آمد و رفت بند ہو گئی اور سناٹا چھا گیا تو یہ دونوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلی اور ان پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اس طرح انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ محبت و جان سپاری کے ان کے کچھ اور بھی نادر واقعات ہیں، ہم موقع نقل کریں گے، خصوصاً جنگ احد کے واقعات اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کے ضمن میں احساس ذمہ داری۔ رسول اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جانتے تھے کہ یہ مشت خاک جسے انسان کہا جاتا ہے اس پر کتنی بھاری بھرکم اور زبردست ذمہ داریاں ہیں، یہ کہ ان ذمہ داریوں سے کسی صورت میں گریز اور پہلو تہی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس گریز کے جو نتائج ہوں گے وہ موجودہ ظلم و ستم سے زیادہ خوفناک اور ہلاکت آفرین ہوں گے، اور اس گریز کے بعد خود ان کو اور ساری انسانیت کو جو خسارہ لاحق ہوگا وہ اس قدر شدید ہوگا کہ اس ذمہ داری کے نتیجہ میں پیش آنے والی مشکلات اس خسارے کے مقابل کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آخرت پر ایمان جو مذکورہ احساس ذمہ داری کی تقویت کا باعث تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس بات پر غیر متزلزل یقین رکھتے تھے کہ انہیں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پھر ان کے چھوٹے بڑے اور معمولی اور غیر معمولی ہر طرح کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو نعمتوں بھری دائمی جنت ہوگی یا عذاب سے بھڑکتی ہوئی جہنم۔ اس یقین کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنی زندگی امید و بیم کی حالت میں گزارتے تھے، یعنی اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اس کے عذاب کا خوف بھی، اور ان کی کیفیت وہی رہتی تھی جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں دل کے اس خوف کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ انہیں اس کا بھی یقین تھا کہ دنیا اپنی ساری نعمتوں اور مصیبتوں سمیت آخرت کے مقابل مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں، اور یہ یقین اتنا پختہ تھا کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری مشکلات، مشقتیں اور تلخیاں ہیچ تھیں، اس لیے وہ اپنی مشکلات اور تلخیوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ انہی پرخطر مشکل ترین اور تیرہ تار حالات میں ایسی صورتیں اور آیتیں بھی نازل ہو رہی تھیں جن میں بڑے ٹھوس اور پرکشش انداز سے اسلام کی بنیادی اصولوں پر دلائل و براہین قائم کیے گئے تھے، اور اس وقت اسلام کی دعوت انہی اصولوں کے گرد گردش کر رہی تھی۔ ان آیتوں میں اہل اسلام کو ایسی بنیادی امور بتلائے جا رہے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کے سب سے باعظمت اور پر رونق معاشرے یعنی اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل مقرر کر رکھی تھی۔ نیز ان آیات میں مسلمانوں کی جذبات و احساسات کو پامردی و ثابت قدمی پر ابھارا جا رہا تھا، اس کے لیے مثالیں دی جا رہی تھیں اور اس کی حکمتیں بیان کی جاتی تھیں۔ آیت کا ترجمہ ہے
تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ سختیوں اور بدحالیوں سے دوچار ہوئے اور انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سنو اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کی آزمائش کی، لہٰذا ان کے بارے میں بھی اللہ یہ ضرور معلوم کرے گا کہ کن لوگوں نے سچ کہا، اور یہ بھی ضرور معلوم کرے گا کون لوگ جھوٹے ہیں۔ اور انہی کے پہلو بپہلو ایسی آیات کا نزول بھی ہو رہا تھا جن میں کفار و معاندین کے اعتراضات کے دندان شکن جواب دیے گئے تھے، ان کے لیے کوئی ہیلہ باقی نہیں چھوڑا گیا تھا، اور انہیں بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتلا دیا گیا تھا کہ اگر وہ اپنی گمراہی اور عناد پر مصر رہے تو اس کے نتائج کس قدر سنگین ہوں گے۔ اس کی دلیل میں گزشتہ قوموں کے ایسے واقعات اور تاریخی شواہد پیش کیے گئے تھے جن سے واضح ہوتا تھا کہ اللہ کی سنت اپنے اولیاء اور اعداء کے بارے میں کیا ہے۔ پھر اس ڈراوے کے پہلو لطف و کرم کی باتیں بھی کہی جا رہی تھیں، اور افہام و تفہیم اور ارشاد و رہنمائی کا حق بھی ادا کیا جا رہا تھا تاکہ باز آنے والے اپنی کھلی گمراہی سے باز آ سکیں۔ در حقیقت قرآن مسلمانوں کو ایک دوسری ہی دنیا کی سیر کراتا تھا، اور انہیں کائنات کے مشاہد، ربوبیت کی جمال، الوہیت کے کمال، رحمت اور رافت کے آثار اور لطف اور رضا کے ایسے جلوے دکھاتا تھا کہ ان کے جذب و شوق کے آگے کوئی رکاوٹ برقرار ہی نہ رہ سکتی تھی۔ پھر انہی آیات کی تہ میں مسلمانوں سے ایسے خطاب بھی ہوتے تھے جن میں پروردگار کی طرف سے رحمت اور رضوان اور دائمی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت کی بشارت ہوتی تھی، اور ظالم و سرکش دشمنوں اور کافروں کے ان حالات کی تصویر کشی ہوتی تھی کہ وہ رب العالمین کی عدالت میں فیصلے کے لیے کھڑے کیے جائیں گے، ان کی بھلائیاں اور نیکیاں ضبط کر لی جائیں گی، اور انہیں چہروں کے بل گھسیٹ کر یہ کہتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا کہ لو جہنم کا لطف اٹھاؤ۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ ہم اپنی مکی زندگی کا دوسرا مرحلہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ختم کر لیں گے، اور پھر ہم آگے چل کر تیسرا مرحلہ شروع کریں گے۔ امید ہے آپ سب کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔